احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں۔ سب سے پہلے اسد زرداری نے عمران خان سے مذاکرات کی بات کی، اب جماعت اسلامی نے سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے خود مذاکرات میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا ہے۔ کیا اس صورت میں حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے؟ میاں صاحب، اس وقت حکومت 13 پارٹیوں کے پاس ہے۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف ہے، اور یہی دنیا کہہ رہی ہے کہ جی حکومت نون لیگ کے پاس ہے، باوجود کہ 13 سیاسی پارٹیوں نے جو کہ پی ٹی ایم میں ہیں اور اس کے باہر الائنس ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہوا ہے۔ کوئی وزیر مملکت ہے تو کوئی ایڈوائزر ہے تو کوئی ہے تو کوئی ہے۔ اسی لیے جب یہ اقتدار میں آئے تو 1 مہینہ اسی جھگڑے میں لگے رہے کہ بھائی ایک پارٹی یہ مانگ رہی ہے، دوسری پارٹی یہ مانگ رہی ہے، تیسری پارٹی یہ مانگ رہی ہے، اور سب سے زیادہ پرابلم میں نون لیگ تھی، جس کے اسمبلی میں سیٹیں زیادہ تھیں اور پرائم منسٹرشپ کا حق بھی اسی کا تھا، لیکن لینے والے زیادہ تھے۔ میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے لندن سے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دے رہے تھے تو معاملہ چلتا رہا، ادروائز یہ معاملہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے 1 ماہ ضائع کیا اور عمران خان جلسے کرتا رہا، وہ لیڈر بنتا رہا اور یہ آپس میں عہدوں کے لیے جھگڑتے رہے۔ میں یہ بات کہوں گا بطور پولیٹیکل ورکر، مجھے تکلیف ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نون لیگ جو سارے ملک کی پارٹی تھی، اس کی سیاست ضائع ہوئی کہ انہوں نے عہدے بانٹنے میں 1 مہینہ ضائع کیا۔ اگر سیاست کسی کی ضائع میاں صاحب ہوئی تو نون لیگ کی ہوئی۔ اب یہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں سے چند ایک یہ تلی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بات کرنی ہے، وہ تو یہاں تک تلے میں ہیں کہ بھائی کوئی ڈیٹ رکھ لیں الیکشن کی۔ یہ بات زرداری صاحب نے بھی کہی کہ ضروری نہیں 5 اکتوبر کو ہوں، یہ اگست میں بھی ہو سکتے ہیں، ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس بات چیت کا نقصان اگر کسی کا ہونا ہے تو وہ نون لیگ کا ہونا ہے، میاں نواز شریف کا ہونا ہے، جس کو 3.25 سال بلکہ 7-8 سال عمران خان نے گالی گلوچ کی۔ ایک ایسا شخص اور ساری دنیا میں ایک انٹیگریٹی والا انسان تھا، ساری دنیا کے ممالک اس کو عزت دیتے تھے، اس کو اس نے کوشش کی کہ میں ہر طرح سے اس کی عزت اتار دوں۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس کی عزت اتنی تھی کہ یہ وہ کام نہ کر سکا جو اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ لگایا ہوا تھا عمران خان کے، کہ بھئی اس کو سیاست سے باہر کر دو، اور باہر کیسے کر دو، اس کو اتنا کہ بے عزت کرو کہ یہ چور ہے، یہ لوٹ مار کر گیا، یہ منی لانڈرنگ کر گیا، یہ تمام اس کی دنیا میں پراپرٹی ملک کے پیسوں سے ہے، یہ سارا کچھ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کون سی؟ باجوہ اور فیض، یہ لوگ تھے جو دن رات لگے ہوئے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گالی کھانے کے بعد، اور میں میاں شہباز شریف کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں بطور پولیٹیکل ورکر، اگر یہ بھی تلے میں ہیں کہ کسی طریقے سے بات چیت ہو جائے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا میلہ لگ جائے گا، کیونکہ پنجاب میں حالت ان کی یہ ہے جماعت اسلامی کی کہ 2.5 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ان کے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ 300 یا 400 ہوتے ہیں، اور یہ اگر ان کے 3-4 ایم این اے ہوئے، لیاقت ہوا اور پراچا ہوا اور ایک اور حافظ صاحب ہوئے، فوت ہو گئے، وہ بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہوئے اور شیر کے نشان پر یہ ہوئے۔ ان کی پنجاب میں کبھی کوئی سیٹ انہیں ملی نہیں۔ سب سوال اصل یہ ہے، سیٹ ملی نہیں۔ میں ختم کرنے والا ہوں یہ بات۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا جس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنی
تو جماعت اسلامی نے ان کے ساتھ مل کے، عمران کے ساتھ مل کے حکومت کی. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے پہ عمران خان پنجاب میں بھی آ جائے، تو تاکہ یہ پھر ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کولیشن کر کے یہ اقتدار شیئر کر لیں. ان کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے میاں صاحب، میرا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹ نہیں ہے کہ یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اس ملک کی سیاست صحیح ہو جائے. ان کی تو سیاست یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم پاور شیئر کر لیں. سوال یہ ہے، اگر عمران خان خود مذاکرات میں بیٹھتا تو مذاکرات ہوتے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، کسی بھی انتہا پہ جا کے پھر واپس مڑنا پڑتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ عمران خود مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. حکومت پہ دباؤ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال میں مذاکرات تک. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان ان سے توہین آمیز رویہ رکھا ہوا ہے جی. وہ انہیں، کیونکہ خود اس کا پالیٹکس کے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک نفسیاتی مریض ہے. وہ میں سوائے وہ اپنے میں کے اور دوسروں سے نفرت، اس لیے وہ ان جماعت اسلامی کے کہنے پہ اس نے کہا آل رائٹ، میں کمیٹی بنا دیتا ہوں. 3 اشخاص کی کمیٹی بنا دی ہیں جی کہ یہ جا کے بات کریں گے، اور 3 میں سے 2 جو ہیں وہ کمیٹی میں، وہ دونوں جمعیت کے لڑکے ہیں جی. ان کی کمیٹی بنی، اور عمران خان نے یہ کہا کہ یہ مذاکرات کریں کہ میں نہیں بیٹھوں گا مذاکرات میں. اس لیے اس سے زیادہ ان کی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اس نے یہ، میں بات آپ کی بطور پولیٹیکل ورکر مانتا ہوں کہ جمہوریت میں، جمہوری پروسیس میں بات چیت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، یہ ہر حالت میں ہونی چاہیے. ایشوز کو طے کرنا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں. اگر ایک پولیٹیکل شخص، پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، وہ انہیں اس قابل نہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ میں ملاؤں، اور وہ یہاں تک کہے کہ میں موت زیادہ پسند کروں گا ان کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا. میرا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ سیاست چھوڑ دیں. ان میں سے رویہ جو مجھے سب سے زیادہ آنریبل نظر آیا وہ مولانا فضل الرحمان کا آیا. اس نے زرداری صاحب کی بات بھی سنی، پیپلز پارٹی کی بھی، اور یہ جماعت اسلامی کی بھی سنی، نون لیگ کی بھی سنی. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کا یہ نہ کوئی سیاسی ہے اس کا تعلق ہے، نہ سوشلی اس کا کوئی تعلق ہے، نہ انسانیت سے اس کا کوئی تعلق ہے. اس لیے ہم کسی قیمت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں بات چیت کے لیے. بات چیت ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ، یہ غیر سیاسی آدمی ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے. اس نے سیدھا ریفیوز کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس نے بہت بہتر کیا. اگر یہ میاں شہباز شریف اگر خود یا کسی کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ ہیں جی، سمجھ رہے ہیں میری بات، کسی کے کہنے پہ، اس کو اگر آپ نہیں کسی کے کہنے پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پارٹی کو ڈبو دیں گے. یہ پارٹی جو بیسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، اس کو، اس کی تباہی کر دیں گے. انہیں یہ بات چیت کم از کم عمران خان سے نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اس نے کمیٹی بنائی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر وہ خود بھی بیٹھے تو پھر بھی انہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. بات چیت ہوتی ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ، بات چیت ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ، بات چیت ہوتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کوئی آنریبل ہوں. میری یہی رائے ہے کہ یہ انہیں قطعاً عمران خان سے بات چیت الیکشن کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے. اور الیکشن جو 5 اکتوبر کو ہونے ہیں 5 سال کے بعد، یہ اسی پہ قائم رہیں. یہ بیٹھ کے یہ طے نہ کریں کہ جی ہم 5 اکتوبر کی جگہ قبر سپٹمبر میں لے آتے ہیں. اور آئین بھی یہی ہے کہ یہ ناجائز اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں،
मत माने, बहुत कुछ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके साथ, मेरा मतलब, और इन्होंने अपने साथ क्या कराना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनके साथ बहुत कुछ किया, और इमरान खान ने बहुत कुछ किया, और इनकी सारी सियासत ज़ाया की, इनके साथ जुल्म हुए। इसके बावजूद ये बैठ के ये तय कर रहे हैं। वही साहब, आपका पॉलिटिकल विजन क्या कहता है कि आसिफ जरदारी की तरफ से नून लीग पे दबाव हो सकता है मुज़ाकरात के लिए? मैं ये समझता हूँ मियाँ साहब, अब मैं खुल के बात कर दूँ, इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ का दूसरी पार्टी पे कोई दबाव नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का दबाव तो यही है कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं मानते तो हम अलहदा हो जाते हैं। लेकिन एक ही दबाव है नून लीग पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, वो है एस्टेब्लिशमेंट का। तो मुझे तो यकीन नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इन्हें कह रही है कि तुम इमरान खान से बैठ के बातचीत करो, क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को, बाजवे को तो छोड़ें, वो तो फैज़ हमीद को छोड़ें, उनकी तो इज़्ज़त अपनी कोई नहीं थी, क्योंकि ये नया चीफ ऑफ स्टाफ बहुत बाइज़्ज़त आदमी है। इसके इर्द गिर्द जनरल्स बहुत बाइज़्ज़त आदमी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इतने बाइज़्ज़त आदमी हैं, लोग हैं, इनको बड़ी गालियाँ दी इमरान खान ने। ये गालियां खाने के बावजूद ये कतन ये राय नहीं देंगे कि इसके साथ बात करें। अगर ये कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट इन्हें दबाव डाल रही है, ये आपस में दबाव के नीचे आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इनको ये दबाव आ जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि भाई जी हम फिर अलहदा होते हैं, तो ये कहें ये पड़ी है वज़ारत उज़्मा, तुम संभालो, हम फिर खुद इलेक्शन लड़नेंगे। लेकिन ये काम ना करें उसके साथ बैठने का, ये उसके साथ बैठ के बातचीत करके ये आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी अपनी सियासत जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तौहीन अमेज़ है कि इमरान मुज़ाकरात में भी बैठने के लिए आमादा ना हो और ये मुज़ाकराती टीमों के ज़रिए ये मैं मुज़ाकरात कहता हूँ जी, अगर बैठने के लिए राज़ी भी हो जाए तो मैं कह रहा हूँ फिर भी ये ना बैठें। इतनी गाली गलौज के बाद, गंदी गाली गलौज, एक किसी को चोर कहना है, एक शरीफ आदमी को, एक ऑनरेबल आदमी को, जिसके पेरेंट्स साहिब जायदाद हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनको एक एक फ्लैट के लिए उन्हें चोर बनाना, इस किस्म की गाली देनी, तो उसके साथ फिर बैठना सियासत के लिए और ये कहना कि सियासत में यही होता है, फिर इनकी सियासत में यही होता है, फिर ऑनरेबल और इज़्ज़तदार लोगों की सियासत में ये नहीं होता।